السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 3۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ 5 وقت کی نماز کب اور کیسے فرض ہوئی۔ 5 وقت کی نماز شب معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہے۔ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ سب سن چکے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اسی موقع پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور بہت سی چیزیں دکھائی۔ تو یہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا، یہ خود اپنے آپ میں نمونہ ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اسراء اور معراج 2 چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں ہے، وہاں لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے گئے مکہ سے مسجد اقصی میں جو کہ فلسطین ہے وہاں۔ تو اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے آسمان پر لے جایا گیا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اسراء مطلب رات میں چلنا، یہاں سے مکہ سے فلسطین ایک جانور پر سوار ہو کر کے گئے، یہ اسراء کہلاتا ہے۔ اور معراج مطلب چڑھنا، اوپر چڑھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اوپر چڑھایا گیا، اس لیے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اسراء اور معراج کا یہ معاملہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے اندر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 349 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 162 اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، کہیں مختصر تو کہیں تفصیل کے ساتھ، کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کس طرح سے پیش آیا، کیا کیا ہوا تھا، پوری تفصیل موجود ہے۔ تو ان تمام حدیثوں کا خلاصہ نچوڑ مختصر اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس واقعے کو بیان کیا، صحابہ کرام سے کہا۔ تو آپ نے کہا کہ میں مکہ میں تھا، تو اچانک ایک رات میرے گھر کی چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے میرے سینے کو چاک کر کے اسے آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک طشت لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، بعد میں سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام فلسطین مسجد اقصی لے گئے، اور پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام اوپر آسمان پر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ اوپر پہنچے آسمان پر، تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا، آسمان کے داروغہ سے، افتح کا دروازہ کھولو۔ قال من ھذا، تو آسمان کے داروغہ نے جو گیٹ پر تھے، آسمان کے گیٹ پر، یہ گویا کہ آسمان کا بھی گیٹ ہے، فرشتے مقرر ہیں، تو انہوں نے پوچھا من ھذا، تم کون ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا هل معك احد، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ قال نعم معي محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اُرسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو انہوں نے جب دیا ہاں، تو اس کے بعد پھر آسمان کا گیٹ، دروازہ کھولا گیا اور پھر اوپر چڑھے، پہلے آسمان پر گئے جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور دائیں طرف بہت سے لوگ ہیں اور بائیں طرف بھی بہت سے لوگ ہیں۔ تو دائیں طرف وہ شخص دیکھ کر کے مسکراتا ہے، اور پھر بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں دیکھ کر کے وہ شخص رونے لگتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دائیں طرف رائٹ ہینڈ میں جب مڑتے ہیں تو مسکراتے ہیں وہ، اور بائیں طرف مڑتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اس لیے اپنی ان اولاد کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اب بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، اس لیے ان کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اوپر گئے دوسرے آسمان پر، اور اس طرح سے ہر آسمان پر الگ الگ نبیوں سے، الگ الگ رسولوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے پھر ساتویں آسمان پر سب سے اوپر چلے جاتے ہیں، ساتویں آسمان کے اوپر جاتے ہیں، اور پھر وہاں اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت بھی دکھایا گیا، جہنم بھی دکھایا گیا، تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، درس لمبا ہو جائے گا، اس لیے مختصر بیان کیا جا رہا کہ جنت جہنم دکھایا گیا، اور 3 چیزیں دی گئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان میں سے ایک چیز نماز تھی، وہ لے کر کے اترے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے کہ پھر میرا گزر موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تھے آسمان پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا فرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی، 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک، کہ آپ جائیے اپنے رب کے پاس اور کم کروائیے، آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی، اتنی طاقت نہیں ہے ان کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کم کرنے کو کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں 50 سے کم کر دی۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کتنی ہے؟ تو بتایا کہ اتنی کم کی۔ کہا نہیں، واپس جاؤ اور کم کرا، تمہاری امت، آپ کی امت کی طاقت نہیں رکھتی۔ گئے اللہ کے پاس، پھر کم کرائے، پھر واپس آئے، موسیٰ نے پھر کہا کہ نہیں اور کم کرا، واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور کم کیا گیا۔ اس سے کئی چکر لگے، کئی مرتبہ آمد و رفت ہوا، کبھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، پھر کبھی موسیٰ علیہ السلام واپس آتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہن خمس وہن 50، کہ 5 وقت کی نماز ہے، لیکن یہ 50 وقت کی نماز کے برابر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، 5 وقت کی نماز بچی، لیکن اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہہ دیا کہ 5 وقت کی نماز ہے لیکن 50 وقت کے برابر ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں جائیے اور بھی کم کرائیے، اس میں سے بھی 5 میں سے بھی کم کرائیے۔ تب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استحییت من ربی، مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، یعنی اب میں نہیں جاؤں گا کم کرانے کے لیے، اب جو ہو گیا بس یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی، گویا کہ 50 وقت کی نماز تھی، کم کر کے 5 وقت کی صرف رکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے اس 5 وقتوں کے کہ میں 50 وقت کے برابر، تو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50 وقت کی نماز کا۔ اچھا، کچھ روایت کے اندر یہ بات موجود ہے
کہ جو کم کرانے کی بات تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کم کرائی ہے کئی مرتبہ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ یہ پورا معاملہ 9 مرتبہ پیش آیا، یعنی 9 مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم آتے اور جاتے رہے اور نماز کو کم کراتے رہے، 9 مرتبہ، سبحان اللہ۔ اب آپ میں سے کوئی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز کر دیتا، کم کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو دیکھیے ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے بیان کیا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو بار بار رسول اللہ علیہ وسلم جاتے رہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور نماز کو کم کراتے رہے تو لگتا ہے کہ ہم کئی بار جانا پڑا، لیکن اس میں نقصان نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ اللہ کے پاس جانے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے کئی مرتبہ اسی بہانے موقع دیا بات کرنے کا، اور ایک ہی مرتبہ اگر 5 ہو جاتی تو یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی شخص دیکھے، اگر کوئی انسان بڑا ہوتا ہے، کوئی مثلا کوئی بڑے عالم ہو، بڑے شیخ ہو، تو انسان بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی سے ملاقات کر سکے، مل سکے، کچھ دیر بیٹھ سکے، لیکن یہ تو اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ نے کئی مرتبہ موقع دیا ملاقات کا، یہ ایک حکمت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کے اندر حکمت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا کوئی حکم، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔